الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظم جلسہ سسٹر ریشما رفت، عزیز طالبات، والنٹیئرز، ذمہ داران جلسہ اور عزیز سامعات کرام، میں آپ تمام کا اس ویمنس کانفرنس میں تہ دل سے اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں، برکتیں نازل ہو. آج کی میری تقریر کا عنوان ہے عورت کا اسلامی کردار. تمام قسم کے تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام و ہستی اقدس پر جس کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت کا بندوبست فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درو. معزز ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں مرد اور عورت کو ایک خاص مقصد دے کر بھیجا. وہ مقصد یہ ہے کہ اس کائنات میں رب ذوالجلال کی وحدانیت کا اعلان ہو جائے. اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اماں حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے سب سے پہلے مرد تھے، پھر ان سے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور وہ اس دنیا کی سب سے پہلی عورت تھی. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے اس دنیا میں کثرت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے. اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، رشتے ناطے توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہیں. معزز ماں بہنوں، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جتنی بھی کائنات ہے یہ ساری کی ساری انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے. انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بہت ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، جس بات کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 28 میں اس طرح کرتے ہیں، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے جو کچھ زمین میں ہے. معزز ماں بہنوں، زمین کے اندر بے شمار خزانے ہیں جو انسان کے لیے بنائے گئے ہیں، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. بے شمار جانور جن میں کچھ انسان کی غذا ہے اور کچھ انسان کی سواری کے کام آتے ہیں، سب کچھ انسان کی خدمت کے لیے مسخر کر دیا گیا. بے شمار خوبصورت پرندے جو اپنی چہچہاتی زبان کے ساتھ طرح طرح کے نغموں کے ساتھ انسان کا دل بہلاتے ہیں اور اپنے خوبصورت پروں کے ساتھ بہترین نظاروں کا باعث بنتے ہیں. سب کچھ انسان کے لیے بنایا گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سخر لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے جو کچھ زمین میں ہے. زمین سے آسمان تک، آسمان کے نیچے کئی تہوں میں بے شمار نعمتیں انسان کے لیے بنائی گئی ہے. انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے.
معزز ماں بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جنہیں ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، بعض کو تو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نحل آیت نمبر 18، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ معزز ماں بہنوں، کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، آسمان، زمین، چاند، ستارے، سورج، یہ سب کچھ اپنا کچھ نہ کچھ کردار رکھتی ہے، ان کے بنائے جانے کی کچھ نہ کچھ غرض و غایت ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے عورت جیسی اہم مخلوق جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اس کی زندگی کا کوئی کردار نہ ہو؟ معزز ماں اور بہنوں، عورت ایک ذمہ دار ہستی ہے اور اس کی تخلیق ایک خاص کردار کے تحت لائی گئی۔ وہ کردار آج ہم جان لیں تاکہ ہمارا ہر قدم صحیح منزل کی طرف اٹھتا رہے، ورنہ اگر زندگی بیت گئی، زندگی کے کردار کی طرف ہماری رہنمائی نہ ہو سکی تو آخرت میں بہت بڑی حسرت و یاس سے دوچار ہوں گے۔ معزز ماں بہنوں، آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، یہاں پر ہر خاتون اپنا کچھ نہ کچھ الگ الگ کردار رکھتی ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہم عورت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اسلامی کردار کیسا ہونا چاہیے، تاکہ ہم عمل کرنے میں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں، اس مقصود کو کامیاب ہونے میں ہم محنت کر سکے۔ معزز ماں بہنوں، اس عنوان کو آگے بڑھانے سے قبل میں مناسب سمجھتی ہوں مذہب اسلام کے علاوہ جتنے دیگر مذاہب ہیں اس میں عورت کو کیا سمجھا جاتا ہے، عورت کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورت کے کردار کو اہمیت دیتے ہوئے اس کے مقام و مرتبے کو بلند کیا۔ سب سے پہلے ہم مذہب عیسائیت کا جائزہ لیں گے۔ مذہب عیسائیت میں عورت کو پیدائشی مجرم سمجھا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں جاؤ، وہاں سے جیسے چاہے بافراغت کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو بہکایا اور ان دونوں نے پھل کھا لیے اور سزا کے طور پر جنت سے نکال دیے گئے۔ لیکن مذہب عیسائیت میں کہا جاتا ہے کہ وہ حوا ہی تھی جس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، اس لیے عورت پیدائشی مجرم ہے۔ معزز ماں بہنوں، ان دونوں نے، حضرت آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے غلطی کی اور اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے، پروردگار نے ان کو معاف فرما دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ان دونوں نے اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے، کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہنے لگے پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن مذہب عیسائیت میں کہا جاتا ہے کہ حوا علیہ السلام کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سزا رکھی ہے کہ مرد زندگی بھر محنت کرے۔ معزز ماں اور بہنوں، مذہب عیسائیت میں عورت کو پیدائشی مجرم سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے بہکانے پر آدم علیہ السلام نے درخت کے پھل کو کھا لیا۔ لیکن قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ ان دونوں نے اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے، رب کی طرف رجوع کیا، کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں نے کہا پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ مذہب عیسائیت میں کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی غلطی کی سزا ان کی اولاد کے لیے یہ رکھی گئی ہے کہ مرد زندگی بھر محنت کرے، اور عورت کے لیے تکلیف رکھی گئی ہے کہ ماہواری اور زچگی کی تکلیف کو برداشت کرے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ حمل اور زچگی کی تکلیف کے ذریعے سے عورت کے مقام و مرتبے میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 14، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ہم نے انسانوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ ماں نے تکلیف پہ تکلیف جھیل کر اس کو پیٹ میں رکھا اور تکلیف پہ تکلیف جھیل کر اس کو جنا۔ ہم نے حکم دیا ہے کہ والدین کا اور میرا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا۔ مذہب عیسائیت کے پاسٹرز عورت کو پیدائشی مجرم قرار دیتے ہیں اور عورت کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ کنواری رہ کر زندگی گزارے۔
اور مرد راہب بن کر رہنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، اور مذہب عیسائیت میں عورت کو معرفت الہی کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ معزز ماں و بہنوں، آپ بتائیے، جس معاشرے میں عورت کو پیدائشی مجرم سمجھا جائے، معرفت الہی کے راستے میں رکاوٹ سمجھا جائے، وہ معاشرہ عورت کو اور کیا مقام دے سکتا ہے؟ یہودیوں کے یہاں یہودی لوگ ایک عورت بن کے پیدا ہونے کو اپنے لیے بہت معیوب بات سمجھتے ہیں۔ بدھزم میں بدھسٹ کہتے ہیں اگر ایک پرفیکٹ مین بننا ہے تو عورت سے کنارہ کشی ضروری ہے۔ ایرانی سماج میں عورتوں کو پراپرٹی سمجھا جاتا ہے کہ مرد ان کا جس طرح چاہے استعمال کرے۔ معزز ماں بہنوں، آپ یہ بتائیے، جس معاشرے میں عورت کو پراپرٹی سمجھا جائے، مرد اس کا جس طرح چاہے استعمال حلال سمجھے، وہ معاشرہ عورت کو اور کیا مقام دے سکتا ہے؟ رومی سماج میں تو بیٹیوں کو بیچ دیا جاتا تھا، ضرورت پڑی تو بیٹیوں کے ساتھ ساتھ اپنی عورتوں کو بھی بیچ دیتے تھے۔ رومی سماج میں بیٹیوں کو، عورتوں کو پرسن نہیں تھیں کہ ایسا سمجھا جاتا تھا۔ معزز ماں بہنوں، بھلا بتلائیے ایسا معاشرہ عورت کو اور کیا مقام دے سکتا ہے؟ فرانس میں عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر آدھی روح ہوتی ہے، اس لیے معاشرے کی تمام خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ چین میں عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر شیطانی روح ہوتی ہے، اس لیے مردوں کو برائی کی طرف ابھارتی ہے۔ جاپان میں عورتوں کو ناپاک روح کہا جاتا ہے، اس لیے اسے عبادت گاہوں سے دور رکھا جاتا۔ معزز ماں اور بہنوں، یونانی تہذیب میں بیٹیوں کو ایک کم درجے کی مخلوق سمجھا جاتا ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں سے بڑھ کر فتنہ فساد کی کوئی چیز نہیں۔ رومی تہذیب میں، یونانی تہذیب میں عورتوں کو بیچ دیا جاتا تھا۔ ایک مرد اپنی زندگی میں جس دوست کو چاہتا اپنی عورت کو نظر کر سکتا تھا۔ بیٹی کی پیدائش پر غم اور بیٹوں کی پیدائش پر خوشیاں منائے جاتے تھے۔ ہندو مت میں عورتوں کو میراث میں سے کوئی حصہ نہیں دیتے تھے۔ ہندو مت میں عورتوں کو مذہبی تعلیم سے محروم رکھا جاتا۔ ہر عورت کے لیے فرض تھا کہ وہ زندگی بھر اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اس کی موت کے بعد اس کی چتا کی آگ میں زندہ لیٹ کر ستی ہو جائے۔ معزز ماں بہنوں، رسم ستی خود اس بات کا ثبوت ہے۔ ہندو مت میں عورتوں کو کوئی مقام و مرتبہ حاصل نہ تھا، اس کو وراثت سے بھی محروم کر دیتے تھے۔ حق ملکیت اس کو حاصل نہ تھا، اسے مذہبی تعلیم سے محروم کر دیا جاتا۔ امریکہ اور یورپ آج بھی عورت کو تجارتی اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے استعمال کرتی ہے۔ امریکہ اور یورپ عورت کو ایڈورٹائزمنٹ کمپنیز کا ایک جز سمجھتی ہے۔ معزز ماں بہنوں، فرانس میں ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا جس میں اس بات پر غور کیا گیا کہ عورت انسان ہوتی ہے یا نہیں۔ کانفرنس کے اختتام پر یہ طے پایا کہ عورت انسان تو ہوتی ہے لیکن مرد کی خدمت کے لیے بنائی گئی۔ معزز ماں بہنوں، بھلا بتلائیے، جس معاشرے میں عورت کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جائے، وہ معاشرہ عورت کو کیا مقام دے سکتا ہے؟ جس ماحول میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، جزیرے عرب میں تو بیٹیوں کو بیچ دیا جاتا تھا، ضرورت پڑی تو اپنی عورتوں کو بیچ دیتے تھے۔ عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی۔ ایک مرد اپنی زندگی میں جتنی عورتوں کو چاہتا نکاح میں رکھ لیتا اور جتنی مرتبہ چاہتا اپنی عورت کو طلاق دے دیتا۔ نکاح اور طلاق پر کوئی پابندی نہیں تھی، ایک مرد اپنی عورت کو جتنی مرتبہ چاہتا طلاق دے دیتا اور عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا۔ معزز ماں بہنوں، عرب میں یہ بات فرض تھی کہ جس عورت کا شوہر مر جائے، جس طرح وراثت کی چیزیں اولاد میں تقسیم ہوتی ہے، اسی طریقے سے بیوی بھی اولاد کے حصے میں آ جائے۔ جزیرے عرب میں جس عورت کا شوہر مر جاتا، اس کو 2 سال کے لیے مکہ مکرمہ کے باہر کال کوٹری میں قید کر دیا جاتا اور اسے نان نفقہ بھی نہیں دیا جاتا، اسے ضروریات زندگی بھی پوری نہیں دی جاتی۔ جب یہ 2 سال کی زندگی کاٹ کر وہ واپس آتی تو اس کے منہ کو سیاہ کر کے مکہ مکرمہ میں پھرایا جاتا، پھر اسے گھر میں رہنے کی اجازت دی جاتی۔ معزز ماں بہنوں، اب شوہر مارا اپنی خزا سے، بھلا اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ جزیرے عرب میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی عورتوں سے پوچھا جائے گا تجھے کس ظلم کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تھا۔ معزز ماں اور بہنوں، جب بھی جزیرہ عرب میں بیٹیوں کی پیدائش کی خوشخبری سناتی تو مرد لوگ اپنے چہروں کو مایوسی کے ساتھ نظریں جھکا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کے یہاں اولاد کی بیٹی ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی تو مرد حضرات اپنے چہروں کو شرمندگی کے ساتھ نیچے کر لیتے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگ جاتے۔ معزز ماں بہنوں، دنیا کے ہر مذہب کی تاریخ گواہ ہے کہ عورت کو دنیا میں کوئی مقام،
وہ مرتبہ حاصل نہ تھا. اس کے وجود کو ذلت، شرم، گناہ کا وجود خیال کیا جاتا تھا. بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے معیوب سمجھا جاتا تھا. عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی. ایسے ماحول میں جبکہ چاروں طرف عورت کو مظلوم کیا جا رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی نعمت دے کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری عورت کے حق میں فرشتہ رحمت ثابت ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مقام و مرتبے کو بلند کرتے ہوئے اعلان فرما دیا، اے لوگو، جس عورت کی تم بے عزتی کرتے ہو، جس عورت کو تم صرف ایک ادنا چیز سمجھتے ہو، جس عورت کو تم صرف اپنی ضروریات کا سامان سمجھتے ہو، اے لوگو تمہیں پتہ نہیں وہ عورت ایک ماں بھی ہے. وہی عورت ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. فرمایا، بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے عیب سمجھنے والوں، بیٹی پیدائش پر اپنے چہروں کو جھکا لینے والوں، یاد رکھو یہ وہی بیٹی ہے. اگر تم اس کی خدمت کر دو گے، اگر تم اس کو تعلیم و تربیت پر توجہ دے گے، اس کا نکاح کرا دو گے تو تم پر جنت واجب ہو گئی.